اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پیارے ویورز، آج پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے ایمان، اپنا عقیدہ اور اپنے یقین کے ساتھ، جو کہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس عقیدے پر موت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش ہیں؟ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، اور اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخو پکار اور وویلا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات، تری اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ بے شک پیارے ویورز، دنیا میں انسان خواہ 100 سال جی لے یا 1000 سال بھی جی لے، آخر تو موت ہے۔ موت کا آنا برحق ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جب کسی بھی انسان کی روح قبض کرتے ہیں، جب بھی وہ روح قبض کرتے ہیں اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیارے اس کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان پر ایک غم کا عالم ہوتا ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہوں اس کی روح لے کر، اور میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، میں تو ایسے نہیں آیا۔ ان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں آیا ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ میں تو ایک مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا۔ تو یہ تو بنی نوح انسان ہیں، مجھے اللہ کا حکم ملتا ہے تو میں اس کی روح لینے کے لیے آتا ہوں۔ میری ہر پہاڑ پر نظر ہوتی ہے، ہر خشکی اور تری پر نظر ہوتی ہے، میں ہر چھوٹے بڑے کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ میں جو زیر زمین جانور ہیں، جو پانی میں رہتے ہیں، جو پانی کے اوپر ہیں، جو فضاؤں میں رہتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کس کی روح قبض اور کیسے قبض کرنی ہے۔ مجھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، میری کیا مجال کہ میں کسی کی روح قبض کروں۔ ہاں، جب میں کسی کی روح قبض کرتا ہوں اور میں اس کے اہل و عیال کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے یہاں پر بار بار آنا ہے؟ میں نے تب تک یہاں پر آنا ہے جب تک میں اس گھر کا آخری فرد کو بھی نہ لے جاؤں۔ تو پیارے ویورز، ملک الموت تو ایسے ہی کہتا ہے، اور موت بھی ہمیں بار بار آ کر یہ کہتی ہے کہ میں نے آ کر ہی رہنا ہے۔ قبر بھی ہمیں بار بار یاد کرتی ہے، مگر افسوس کہ ہم تو بس دنیا میں دل لگا بیٹھے ہیں، ہمیں تو موت یاد ہی نہیں۔ ہم تو اپنے پیاروں کو جب جاتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی اور کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس اسی نے جانا تھا تو یہ چلا گیا، ہم تو بھی بڑے عرصے تک جئیں گے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو موت نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی انسان جوانی کی پہلی سیڑھی پر اس نے قدم رکھا ہے، موت نہیں دیکھتی کہ اس کی ابھی شادی ہونی ہے، موت نہیں دیکھتی کہ اس کی کل بارات ہے، موت نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی دلہن لے کر اپنے گھر جا رہا ہے، موت نہیں دیکھتی کہ اس نے اپنے ہونے والے بچے کا چہرہ بھی دیکھنا ہے۔ موت تو جب آتی ہے تو پھر وہ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جتنی زندگی انسان نے اللہ کی بارگاہ میں لکھوائی ہے،
جتنی زندگی انسان کی لکھی گئی ہے، جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، جتنا سفر لکھ دیا گیا ہے، جتنے قدم لکھ دیے گئے ہیں، جتنی سانسیں لکھ دی گئی ہیں، وہ سب دنیا میں اس نے اپنی یہاں پر مکمل کرنی ہے۔ جیسے ہی اس کی آخری سانس کمپلیٹ ہوتی ہے، جو اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، تو ملک الموت کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو، اور ملک الموت اپنے رب تعالیٰ کی حکم بجا آوری کرتے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور ہم اپنے پیاروں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، اور ہم پھر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دن اس کے لیے روتے ہیں، کچھ دن اس کے لیے تڑپتے ہیں، کچھ دن اس کے لیے فاتحہ بھی کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اسے ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ تو بس گیا، اب ہم جئیں گے۔ لیکن اسی طرح ایک ایک دن کر کے عمر ڈھلتی جاتی ہے، اور آخرکار ہمارا بھی وقت قریب آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو پیارے ویورز، آپ سے ایک ہی التجا کروں گی، خدارا دین کو سمجھیں، دین پر زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور ہمیں ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔